یہ ٹھیک ہے کہ بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ مثلا شاہد خاقان صاحب سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر اتنا ہی آسان ہے کہ جناب آپ یہ اسمگلنگ کی لیکیجز روک دیں اور ایک بھی نیا ٹیکس نہ لگائیں، تو ان سے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ وزیر اعظم بھی رہیں اور آپ اہم شعبے، تو آپ کی زیر نگرانی جب بجٹ ہو رہا تھا تو آپ ایک بھی روپے کا نیا ٹیکس نہیں لگاتے، اسمگلنگ روک دیتے، تو جان ہی چھوڑ جاتی ہے ہماری۔ یہ ہو سکتا ہے سوال، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کوئی ایک دو انقلابی اقدام اگر بتائیں جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کی معیشت کا سدھار جو ہے وہ ٹیکس کا ریٹ بڑھانے میں نہیں ہے بلکہ بیس بڑھانے میں اور ان سیکٹرز کو لانے میں ہے جو کہ انٹچبل ہے، تو آپ بتائیں نا کہ کیا کوئی ایسے انقلابی اقدامات ہوئے ہیں کیا اس میں؟ انقلابی کا لفظ تو بہت بڑا ہے، لیکن کم از کم جو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے اندر 27% اضافہ ہے، وہ اس سال 600 ارب روپے کا ہوگا۔ تو جو پاکستان کے غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے جو ایلوکیشن ہے اس میں بہت بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں مہنگی نہیں ہوئی، میں وہ بھی لسٹ بول دیتا ہوں۔ مثلا کھاد مہنگی نہیں ہوگی، اس پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا۔ جو کہا جاتا تھا دل کے سٹنٹس ہیں ان پہ ٹیکس ہے، وہ مہنگے نہیں ہوں گے، ان پہ ٹیکس نہیں لگا۔ جو فلاحی اسپتال ہیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگا۔ جو ٹیچرز اور ریسرچرز کو استثناء حاصل تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ جو انڈسٹری تھی اس کے لیے بجلی کے ریٹ میں بہت بڑی کمی کی گئی ہے۔ اور جو انقلابی اگر آپ کوئی چیز قدم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ پہ پہلی دفعہ ایک سنجیدہ ٹیکسیشن کی گئی ہے، اگرچہ اس میں ایک استثناء دیا گیا ہے جو میری نظر میں قابل دفاع نہیں ہے، لیکن ادروائز ریئل اسٹیٹ کو جو ٹچ کیا گیا ہے وہ بڑا ضروری تھا اور بڑا اہم تھا۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور سر اسی کو ایک اگر روکوں میں تو وہ جو کہتے ہیں نا محاورہ پورا نہیں پڑتا لیکن وہ دودھ میں فلاں ڈال دینا اور سارا خراب آپٹکس خراب کر دینا، تو وہ بھی ایک قدم لے کے اس کا بھی آپٹکس خراب نہیں کر دیے۔ ایک آپ جب ایکسیپشن دیتے ہیں ان پر تو ان پہ نہیں ہے، تو مطلب عجیب سا نہیں ہوتا؟ جی میں اس پر آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا۔ یہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور تاکہ سب کو یہ احساس ہو کہ پورا ملک جو ہے اگر آج تکلیف ہے تو سب اس کا حصے دار ہیں اور اس کے اندر۔ دوسرا، اگر جو ہم وعدہ کیا ہے وزیر خزانہ نے، اگر وہ FPR کو ڈیجیٹائز کر جاتے، یعنی جو پورا پروسیس ہے ٹیکس کو جمع کرنے کا، اس کو تخمینہ لگانے کا، اگر وہ آن لائن جاتا ہے اور جو ٹیکس اہلکار ہیں ان کی جو منمانی ہے اس سے وہ کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ ایک انقلابی قدم ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ڈیجیٹائز کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہرحال وہ لوگ جو سب سے کم تنخواہ لیتے تھے، منیمم ویج، اس کے اندر 15% اضافہ ہے، اور وہ سرکاری ملازمین جن کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے ان کی جو غالب تعداد ہے گریڈ 16 اور اس سے نیچے، وہ بھی غریب کا حصہ ہیں، تو ان کی بھی تنخواہ اگر بڑھی ہے تو کم از کم ان کی حد تک تو ان کو کچھ ریلیف ملے گا۔ اور دوسرا بڑا، چونکہ مڈل کلاس ٹیکسیشن پہ بہت گفتگو ہوئی ہے، میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام میں سے کتنے ہیں جن کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ روپیہ یا اس سے زائد ہے؟ یہ بڑی قلیل تعداد ہے۔ تو لہذا پاکستان کی جو رہنے والے ہیں، وہ غربت ایک علیحدہ معاملہ ہے جس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن ٹیکسیشن اگر بڑھی ہے تو انہی لوگوں میں بڑھی ہے جو 12 لاکھ سالانہ سے زیادہ کما رہے ہیں، اور ان پہ بھی جو لوئسٹ سلیب ہے اس میں صرف 1250 روپے کا اضافہ ہوا، یعنی 102 روپے فی ماہ انہوں نے زیادہ ٹیکس دینا۔ اور جو ہائیسٹ سلیب ہے جس پہ 35% ہے اس پہ آپ 35% ہی کہہ کر پھر بعد میں جب 10% اور لگا دیتے ہیں تو یہ اقدام کتنا صحیح یا غلط وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن کیا یہ اس سے یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ بہت آپ انپریپیئرڈ بھی ہیں یا کیا ہے کہ جناب پہلے ایک چیز نہیں لگائی پھر لگ گئی، تو یعنی یہ ہوم ورک اور اس کے بارے میں سوال؟ یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ بڑی مشہور کہاوت ہے بدامی صاحب کہ ایک کمرے میں اگر 4 ماہر معیشت ہوں گے تو ان کے 6 رائے ہوں گی مختلف چیزوں کے بارے۔ صحیح ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یہ جو ہائیسٹ ٹیکس سلیب ہے اس کا بتاتا نہیں کہ وہ سلیب کتنی ہے، وہ سلیب ان لوگوں کے لیے ہے جن کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ روپیہ یا اس سے زائد ہے۔ یہ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں؟ تو لہٰذا اگر ان کے اوپر 10% ٹیکس لگایا گیا ہے تو ان کی آمدنی کا کوانٹم بھی تو آپ دیکھیں نا، کہ 1 کروڑ روپیہ جو شخص کما رہا ہے ایک سال میں، یعنی رفلی کوئی 8.5-9 لاکھ روپیہ اس کی ماہانہ سیلری ہے، تو وہ اگر 10% زیادہ دیتے ہیں تو یہی بات تو بار بار کی جاتی ہے کہ بھی امیر ترین لوگوں کا شمار ہوگا نا جن کی 1 کروڑ روپے سے زیادہ سالانہ آمدنی۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے ان سے قربانی مانگی جا رہی ہے کہ وہ کچھ ایکسٹرا ٹیکس دے دیں، تو پھر تبھی تو یہ ممکن ہے کہ آپ غریب ترین لوگوں کو بچا سکتے ہیں، جس طرح
بجلی کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے. اسی میں پہلے ضمنی سوال کر لوں میں, تو پھر کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جتنے بھی طبقات ہیں جن کی اوسط آمدن سالانہ کروڑ سے زیادہ ہے, مور اور لیس سب پر ہی تقریباً 45% ٹیکس ہے؟ چونکہ بحث یہاں یہ ہوتی ہے نا کہ یہ ایک طبقہ جو تنخواہ دار ہے, جس کی تعداد قلیل ہو یا کثیر ہو, اس کو چونکہ ٹیکس کرنا بڑا آسان ہے, اس کا کوئی نمائندہ بھی پارلیمان میں نہیں بیٹھا مافیا کی صورت میں, اور پھر یہ بھی کہ یہ اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنے, خالی وہ نمبر ہی بڑھانا ہے اور بڑھ جائے گا, ہو جائے گا. تو یہ بھی یہ سوال آتا ہے نا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیرالل جتنے بھی اور طبقات بھی ہیں جن کی سالانہ آمدن کروڑ پلس ہے, ان کو اس تناسب سے ٹیکس کیا گیا ہے؟ جی نہیں, ابھی تک دیکھیے نا, ابھی تک جو بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زرعی آمدنی 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے, وہ شو کرتے ہیں, جو پر بھی یہی ٹیکسیشن ہونی چاہیے. تو جو اصل تو آئی تھنک اس سارے معاملے میں پاکستان کے, اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف ان کی کابینہ کے سامنے ایک ابلاغ کا بھی چیلنج ہے کہ وہ درست طور پہ جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں ان کو بیان کر سکیں, جو ابھی تک نہیں کر پائی. یہ کمی رہ گئی ہے کہ بھئی یہ ایشوز جو ہیں, مثلا کتنے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ 10% کا جو سپر ٹیکس ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو 1 کروڑ روپے آمدنی جن کی 1 سال سے زیادہ ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بیچارہ جو ہے وہ 5,000 روپے لینے والا, اس کے اوپر بھی سپر ٹیکس لگ گیا. ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ساری ایکسپلینیشن جو ہے یہ دینا تو حکومت کے اور اس کے وزراء کا کام ہے کہ وہ آ کر اس کو پوری طرح ایکسپلین کریں. صاحب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ 45% تک کا مطلب یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے آس پاس لے گئے, یعنی یہ چونکہ آپ نمبر پہ تو ٹیکس نہیں لگا رہے, پرسنٹیج پہ لگا رہے ہیں, تو اگر کوئی کتنا ہی کما رہا ہے, بہت زیادہ بھی کما رہا ہے, تنخواہ دار ہے بہرحال, تو اس کا 45% ٹیکس پہ جا رہا ہے. یہ یعنی یہ کہ اگلی بجٹ میں اس کو 50% کر دیں گے, 60% کر دیں گے, کیا کر دیں گے؟ دیکھیں اس میں نہیں, اگلے بجٹ میں اس کو نہیں بڑھائیں گے. اس میں ایک بنیادی تضاد ہے بتانے صاحب, وہ یہ ہے کہ ٹیکس وفاقی حکومت لیتی ہے, اور جو ہم سب لوگ اپنے اپنے شہروں میں, قصبوں میں, گاؤں میں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد کا جو پورا ماحول ہے, سڑکیں, سیوریج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, انفراسٹرکچر, امن و امان, صحت, تعلیم, وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ہر بندہ یہ کہتے ہیں میں نے تو اتنا ٹیکس دیا بھائی وفاقی حکومت کو, مجھے اس کے اگینسٹ کیا ملا؟ حالانکہ وہ جو ڈلیوری ہے وہ صوبائی حکومت نے کر دیا, لیکن صوبائی حکومت سے وہ سوالات نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ میری سڑک خراب ہے, میں ٹیکس کیوں دوں؟ بھئی اس کا سوال آپ نے اپنی صوبائی حکومت سے پوچھنا ہے. واقعی حکومتیں تو جو محصولات تھے ان کے برابر ایک ایک پیسہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کو دے دیتے ہیں. تو صوبائی حکومتوں کا بھی اوور آل پاکستان کے عوام اور ان کا جو حکومت پر ٹرسٹ ہے اس کو قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ اگر وزیر اعظم کے سامنے 3 چیلنجز ہیں جی. ایک تو مہنگائی کنٹرول کرنے کا چیلنج ہے, تاکہ ہم سرے سود میں کم کریں گے تو کئی 100 ارب روپے کا ریلیف پاکستان کے عوام کو دیا جا سکتا ہے. دوسرا چیلنج پرائیویٹائزیشن ہے, اور تیسرا SIFC کے تحت نئی انویسٹمنٹ لانا. بہت بہت شکریہ.